اگر آج تم نے ہوا کی آواز سنی تو شاید وہ تمہارا نام لے رہی ہو۔ خاموش رات تھی مگر فضا بے چین تھی، کیونکہ آج چاند مکمل نہیں تھا اور یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ آسمان پر ایک دراڑ پڑ چکی تھی، مگر رک جاؤ، یہ کہانی چاند کی نہیں، یہ کہانی ہے سایوں کی ملکہ کی۔ وہ اندھیرے میں رہتی تھی مگر اندھیرے کی غلام نہیں تھی۔ وہ سایوں کو حکم دیتی تھی، اور سنو، سائے کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ مگر اس رات ایک سایہ غائب ہو گیا، صرف ایک، اور وہ ایک زمین پر چلا گیا۔ کیا تم جانتے ہو جب سایہ اپنے مالک کو چھوڑ دے تو اس کی روح کمزور ہو جاتی ہے؟ زمین پر ایک لڑکا بیٹھا تھا، ہار چکا تھا، سب کچھ چھوڑ چکا تھا، اور پہلی بار اس کا سایہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں تمہیں چھوڑنے آیا ہوں۔ لڑکا کانپ گیا، کیونکہ سنو، جب سایہ ساتھ نہ دے تو انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لمحے سایوں کی ملکہ ظاہر ہوئی، ہوا رک گئی، وقت سست پڑ گیا۔ مگر ٹھہرو، یہ اس کی مرضی نہیں تھی، آسمان کا قانون تھا۔ کوئی سایہ زمین پر جسم اختیار نہیں کر سکتا، اور اگر کرے تو ملکہ کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ پھر بھی وہ نیچے آئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے لڑکے کی آنکھوں میں وہی اندھیرا دیکھا جو کبھی اس کے اندر تھا۔ وہ اس کے قریب گئی، آہستہ سے بولی، تم ہارے نہیں ہو، تم بس ڈرے ہوئے ہو۔ لڑکے کی آنکھوں میں چمک آئی، مگر اسی لمحے آسمان گرجا، ملکہ کی طاقت ٹوٹنے لگی، سائے بکھرنے لگے، وہ کمزور ہو رہی تھی۔ اور اب سنو اصل راز، وہ دراصل اندھیرے کی نہیں، روشنی کی محافظ تھی۔ اندھیرا صرف اس کا ہتھیار تھا، اگر وہ ختم ہو جاتی تو انسانوں کے خوف آزاد ہو جاتے۔ پھر بھی اس نے کہا، اگر تم کھڑے ہو گئے تو میں مٹ بھی گئی تو فرق نہیں پڑے گا۔ لڑکا کھڑا ہو گیا، پہلی بار، اور اسی لمحے اس کا سایہ واپس اسی میں جذب ہو گیا تھا۔ آسمان پرسکون ہو گیا، مگر ملکہ غائب ہو چکی تھی، یا شاید ایسا سب نے سوچا، کیونکہ آج بھی جب کوئی ڈر سے لڑتا ہے، جب کوئی اندھیرے میں قدم رکھتا ہے، تو اس کے پیچھے ایک سایہ عام سایہ نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں وہ اب جسم نہیں رکھتی، وہ ہمت بن چکی ہے۔ اور سنو آخری بات، اگر آج تمہیں لگتا ہے کہ تم اکیلے ہو تو اپنے پیچھے دیکھنا، ممکن ہے وہ تمہارے ساتھ کھڑی ہو۔